الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ انسان کے جسم میں اللہ پاک نے فطری طور پر دو ہاتھ رکھے اور ظاہراً دیکھا جائے تو دونوں کی جو جسامت ہے، خلقت ہے، وہ ایک درجے میں ہے، لیکن حدیث پاک میں جو فرق فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہو، جو دینے والا ہاتھ ہو، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد جو لینے والا یعنی وصول کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جس ہاتھ سے بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی ضرورت مند کو دیتا ہے، یہ ہاتھ باعتبار فضیلت کے، ثواب کے، اجر کے، نیکی کے بڑھ کر ہے اس ہاتھ سے جو مال کو وصول کر رہا ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جب بندہ خرچ کرتا ہے تو عادتاً اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور جب بندہ لیتا ہے تو عادتاً اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ یہ ایک ترغیب ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے اندر خرچ کرنے کا ایک مزاج بنائے۔ آج ہم ایک ذہنی تقسیم یہ بنا چکے ہیں کہ بس جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہ خرچ کرے گا، جس کے پاس کم مال ہے یہ تو خرچ کر ہی نہیں سکتا، لہذا یہ تو وصول کرے گا۔ تو یہ سوچ آج ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر شخص جس کے پاس اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی حصہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ مال صدقہ روز کی بنیاد پر یا ہفتے کی بنیاد پر یا مہینے کی بنیاد پر یہ کرتا رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں کہوں جی میں 1000 روپے دوں گا، 500 دوں گا تو تب ہی میں اچھا لگوں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو اخلاص مطلوب ہے۔ یہ جو ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ صرف کہانی سننے کے لیے تو نہیں ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک مرغی کا انڈا جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان کی وہ حیثیت تھی، وہ انہوں نے پیش کر دی۔ تو کم دینے والے بھی تھے، زیادہ دینے والے بھی تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی تربیت یہ تھی اپنی امت کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج ہر ایک اپنا بنا لے، ہر ایک دینے والا بن جائے، تو سب کو حدیث کی یہ فضیلت مل جائے گی کہ وہ اللہ کے راستے میں دینے والا بنے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ اس حدیث پاک کے ظاہری الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ لگ جائے کہ بھئی لینے والا خدا نہ خواستہ وہ کوئی گناہگار ہے یا اس کا درجہ، اس کی حیثیت اللہ کے نظر میں کم ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی لینے والا نہ رہے تو انسان اپنی زکوٰۃ، صدقہ وہ کہاں کس کے ہاتھ میں دے گا؟ پھر اگر لینے والا ہاتھ ہے تبھی جا کر تو انسان کو اس نیکی اور اجر کا موقع ملتا ہے۔ تو بہرحال خرچ کرنے کا مزاج انسان میں ہو۔ پھر خاص طور پہ ماہ مبارک ہے جو ایثار کا، غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہر انسان اپنے اندر یہ مزاج بنائے۔ افطار ہے، سحری ہے، کھانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کریں، اور جب کوئی آپ کے مال کو لے لے تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کسی کو بنایا، اس نے میرا یہ مال وصول کر کے مجھے اس نیکی تک پہنچنے کا ایک سبب اور ذریعہ وہ بن گیا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.